بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ جی ماشاءاللہ رمضان آپ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج دوسرے روزے کی تراویح پڑھی گئی ہے، تو اس سلسلے میں دو حدیثیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جی؟ 8، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہو سکیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ریان ہے وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اس دروازے سے اور کوئی نہیں جا سکے گا۔ یہ خصوصی پروٹوکول روزے رکھنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور آگے چونکہ تراویحیں بھی چل رہی ہیں اور سستی کی وجہ سے لوگ تراویح جو ہے وہ کم پڑھتے ہیں، تو وہ بھائی تراویح بھی شوق سے پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ رمضان جو ہے یہ اس کے روزے فرض ہیں، اس کا یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی خاطر، ان چیزوں کے لیے، ریا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کو سچ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جو حکم دیا یہ سچا ہے اور رمضان کے روزے فرض ہیں اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ روزے رکھ رہا ہوں، تو جو اس اعتبار سے رمضان کا روزہ رکھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے گئے تھے جو اس نے پہلے کیے، جو پہلے گناہ اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب لینے کے لیے رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جو پہلے گناہ گزر چکے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی خاطر قیام کیا، کھڑا رہا، تو اس کے گناہ بھی جو پہلے گناہ ہو گئے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بھئی کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، پچھلے سارے گناہ معاف، رمضان کی تراویح پڑھو، جو ابھی بتایا، جو قیام کرے اللہ کے لیے ثواب کے لیے، سارے گناہ معاف۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھئی رمضان تو گناہوں کو معاف کرنے کا سیزن ہے۔ جس نے گناہ معاف کرانے ہو وہ رمضان میں یہ چھوٹے سے کام ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر لیلۃ القدر بھی مل جائے تو وہ پھر تو کیا ہی بات ہے، اگر نہیں مل سکی تو یہ 2 کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، روزہ رکھے اور تراویح پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ روزہ رکھنے سے بھی پچھلے گناہ معاف، تراویح پڑھنے سے بھی پچھلے گناہ معاف، تو بھئی کتنی بڑی بات ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔